اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماعیل ندوی، علم و فکر میڈیا میں آپ سب کا استقبال۔ ناظرین کرام، تاریخ، ہسٹری، اتہاس ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی اہمیت امپورٹنس سے کون ناواقف ہے۔ اتہاس ہی، تاریخ ہی ایک ایسا مؤثر اور بیسٹ سورس ہے جس سے امت میں ہمت اور حوصلے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاریخ اور اتہاس کے ذریعے سے ہی پاسٹ اور موجودہ زمانوں میں کمپٹیشن کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دور میں ہم میں وہ کون سی خوبیاں تھیں جس سے ہم نے ترقی کی راہیں طے کی، اور اب ہمارے اندر وہ کون سی برائیاں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ہم ذلت کے گڑھے میں جا گرے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب فوائد کس سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اسی تاریخ ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو تاریخ اور اتہاس کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہم سابق میں بھی کچھ تاریخی مواد آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ نشر کرتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم ایک انتہائی دلچسپ ہسٹوریکل ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے دلچسپ موضوع کہ گجرات سے اسلام کا سب سے پہلے کنیکشن کیسے قائم ہوا۔ اسلام کی آمد سب سے پہلے گجرات میں کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ مسلمان اور عرب سب سے پہلے گجرات میں کیسے آئے؟ تو ناظرین کرام، آج ہم اسی مدعے کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ پہلے جان لیں کہ گجرات ایک ایسا خطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناگوں اوصاف سے اس کو مالا مال فرمایا ہے، اور گجرات کی حسن و زیبائش، اس کا تہذیب و تمدن، اس کا کلچر، اس کی سویلائزیشن، کئی بڑے شہنشاہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اور مغل شہنشاہ، متدین شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ تو گجرات کو ہندوستان کی حسن و زیبائش سمجھتے تھے، اور ابو الفضل نے گجرات کے بارے میں جو فارسی میں اشعار کہے ہیں، جس کا اردو میں خلاصہ میں پیش کر دوں کہ گجرات کی حیثیت ایک چمن کی تھی جس میں ہر رنگ و بو کے پھول اس میں مل جائیں گے۔ گجرات کئی سینچری تک، کئی صدیوں تک ایجوکیشن اور آرٹ کا سینٹر رہا ہے، علم و فضلہ کا منبع و سرچشمہ رہا ہے، اور اکونومک لائف کی تو یوں کہے کہ یہ تو شہرگ تھی اور ایک سرگرم تجارتی مارکیٹ رہا ہے۔ اور دیکھنے جائے روحانی اور مادی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ساری جمع کر رکھی تھی، جو بفضلہ تعالیٰ کسی حد تک آج بھی دیگر خطوں کے مقابلے میں یہاں پر روحانی اور مادی نعمتیں موجود ہیں۔ اور گجرات ہی انڈیا کا یہی وہ علاقہ تھا جس کے سرسبز پہاڑوں پر سب سے پہلے عربوں اور مسلمانوں کی نگاہ پڑی تھی۔ تو یہی عرب جس کی تہذیب، جس کی تمدن، جس کا کلچر کا شہرہ مشہور تھا، تو اسی تمدن والے علاقے میں مسلمانوں کا اور اسلام کا سب سے پہلے کنیکشن کیسے قائم ہوا، ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر کوئی بچہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن ہجری 11 میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد، یعنی سن ہجری 15 کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن ابی العاصی کو بحرین اور عمان کا والی بنا دیا تھا، یعنی وہاں کی حکومت ان کو سونپ دی تھی۔ اس وقت کا جو بحرین تھا، وہ بحرین آج کے زمانے کا بحرین نہیں، بلکہ اس زمانے میں بحرین جو تھا، یہ بحرین کا علاقہ اور یہ قطر اور سعودی عرب کے یہ تمام حصے، یہ پورا بحرین تھا، اور عمان یعنی آج کا عمان اور آج کا UAE یعنی یونائٹڈ عرب امارات، پورے اس خطے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن ابی العاصی کو گورنر بنایا تھا۔ اب جب اس پورے خطے کی کمان حضرت عثمان بن ابی العاصی کو سونپی، تو عثمان بن ابی العاصی نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاصی کو بحرین کا حصہ ان کے حوالے کر دیا۔ بحرین کا حصہ ان کے حوالے کرنے کے بعد حضرت حکم نے بحرین کا بندوبست اچھی طریقے سے کر دیا،
اور پھر اس کے بعد عثمان نے ان کے بھائی حکم کو حکم دیا کہ حکم تم اب ہندوستان کی طرف جاؤ۔ تو جب اب ہندوستان کی طرف جاتے ہیں حکم تو سمندری راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سمندری راستہ کیسے اختیار کرتے ہیں؟ تو دیکھو یہاں بحرین سے یہاں آتے ہیں سیدھے ہندوستان کی طرف، ادھر سے دیکھو یہ خلیج فارس سے، یہ بحیر عرب سے سیدھے ہندوستان کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے جس مقام پر جاتے ہیں اس خطے میں جاتے ہیں، یہ تھانہ کا علاقہ، یہاں آتے ہیں، اس تھانے کے علاقے میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ اب تھانہ جس کو ہماری عربی کتابیں جو ہے، عربی کتابوں میں اس کو تانہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ تصویر ہے، اس میں جو ریڈ رنگ کا جو دائرہ ہے اس میں لکھا ہے الا تانہ، یہ جو تانہ ہے وہی تھانہ ہے۔ اب اس زمانے میں جو تھانہ تھا وہی گجرات کا ہی خطہ کہلاتا تھا، وہ پورا کا پورا خطہ گجرات کہلاتا تھا، جیسا کہ ہمارے سامنے دیکھو یہ نقشہ ہے، تو یہاں یہ پورا کا پورا گجرات کہلاتا تھا۔ اسی لیے یوں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں اگر کوئی خطہ ہے تو جس خطے کے اوپر مسلمان وہاں پر آئے اور ان کی قدم رنجائی ہوئی، وہ سب سے پہلے خطہ وہی گجرات ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر تھانے میں آئے، اور تھانے میں آنے کے بعد حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر انہوں نے کافی فتوحات حاصل کی، مال غنائم ان کو حاصل ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حملہ کرتے ہیں، یہاں تھانے سے لے کر سیدھے اب بھروچ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر اب بھروچ کی طرف سیدھے یہاں سے دیکھو یہ بھروچ کا خطہ ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے خلیج کھمبات پڑتا ہے، تو خلیج کھمبات کے ذریعے سے حضرت حکم نے دوسرا حملہ جو کیا یہاں پر بھروچ پر کیا۔ تو بھروچ اس زمانے میں ایک تجارتی منڈی تھی، بارونق شہر تھا، آج بھی ماشاءاللہ وہاں پر چہل پہل بہت ہے۔ تو بھروچ پر دوسرا حملہ کیا، اور بھروچ جس کو عربی جو کتابیں ہیں اس بھروچ کو بروز کہتے ہیں، جیسے دیکھو ہمارے سامنے یہ تصویر ہے، یہ اصل میں فتوح البلدان علامہ بلادری کی مشہور کتاب ہے، اور ہمارے جو اردو مصنفین تاریخ داں ہیں ان کے وہاں سب سے بڑا ماخذ اور مصدر ہوتا ہے یہی کتاب ہے، علامہ بلادری کی فتوح البلدان۔ تو دیکھو یہاں گریڈ رنگ کا جو دائرہ اس میں لکھا ہے بروس، تو اسی بروس کے اوپر حکم بن ابو العاصی نے دوسرا حملہ کیا تھا اور کافی یہاں پر فتوحات حاصل کی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہم جوئی کے لیے سمندری سفر کے حمایت میں نہیں تھے، اس کے حامی نہیں تھے، اس لیے یہاں پر اب مہم جوئی رک گئی تھی۔ اب یہ سن ہجری 15 کے اندر ہی یہ سب معاملہ ہوا۔ تو پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد اب اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ رک نہیں گیا، بلکہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اب ہندوستان کے ایک اور خطے کی طرف مڑ گیا، اور وہ خطہ تھا سندھ کا، جو آج اب پاکستان میں چلا گیا ہے۔ دیکھو یہ جو خطہ ہے یہ سندھ کا کہلاتا ہے، یہ سندھ کا خطہ کہلاتا ہے، جس کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی۔ تو وہاں پر اب آپ جانتے ہیں کہ سن ہجری 93 کے اندر سندھ کے اندر محمد بن قاسم کی وجہ سے وہاں پر اسلامی فتوحات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور محمد بن قاسم کی وجہ سے باقاعدہ وہ خطہ مسلمانوں کے تصرف میں آ جاتا ہے۔ جب وہ خطہ مسلمانوں کے تصرف میں آ جاتا ہے، اب دیکھو یہ محمد بن قاسم وغیرہ سن ہجری 93 میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں مختصر سی معلومات دی تھی کہ یہ کون سا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو سن ہجری 41 سے لے کر 132 تک یہ بنو امیہ کا دور ہے۔ تو اب یہ بنو امیہ کے دور میں سن ہجری 93-92 میں سندھ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سن ہجری 107 میں خلافت بنو امیہ کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک جنید بن عبد الرحمن کو سندھ کا والی بنا دیتے ہیں، سندھ کا فرما روا بنا دیتے ہیں۔ جب سندھ کا فرما روا بنا دیتے ہیں تو سندھ کا فرما روا بنانے کے بعد یہ جنید بن عبد الرحمن جو ہیں وہ بڑے ہی چالاک تھے اور بڑے ہی ہوشیار تھے۔ تو سب سے پہلے یہ سندھ کا خطہ ہے اس کا بندوبست آپ نے سنبھال لیا۔ بندوبست سنبھالنے کے بعد یہ پورا جو جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہاں سے پاکستان اور بھارت کی بارڈر پڑتی ہے۔ تو یہ کراچی اور یہ سندھ کا حصہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جب رخ کرتے ہیں جنید بن عبد الرحمن سیدھے کچھ کی طرف، دیکھو یہ ہے سن ہجری 107 میں۔ اب دیکھو سن ہجری 15 میں وہ بھروچ میں ہوا،
फिर भरूच के बाद देखो ये सब सन हिजरी 107 में हमला हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ये कच्छ में। देखो ये कच्छ में भरूच, और ये जो लाल निशान है ये कच्छ वाला हिस्सा। कच्छ जिसको अरबी किताबों में किस्सा या कस्सा इस तरह ताबीर किया जाता है, कौफ सौद से। तो इसके ऊपर हमला किया जुनैद बिन अब्दुर्रहमान ने सन हिजरी 107 के अंदर। तो इस तरह मुसलमानों का कनेक्शन गुजरात के साथ कायम हुआ और मुसलमानों ने गुजरात के अंदर फतूहात हासिल की। तो हमारा था ये तारीख का गुजरात के साथ इस्लाम के कनेक्शन के वाक़े होने का ये पहला पार्ट। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम अगली किस्तें बहस बे मौका नश्र करते रहेंगे। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा, और हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत वस्सलाम।